السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب بیان میں کیا فرما رہے ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے۔ چلتے 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 ایک مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے گانے کی اور ناچنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اس گھر کے اندر گانا بھی چل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے خیال ہوا کہ اگر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ گانا بند ہو جائے گا اور گناہ کو سامنے آئے گا نہیں، لہذا دیوار پھلان کر جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی گھر کی، دیوار پھلان کے اندر داخل ہوئے، جا کے بڑے میاں اندر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اور وہ شراب پی رہے تھے اور اتنے مشغول تھے وہ گناہ میں کہ ان کو عمر کے آ کر کھڑے ہونے تک بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر خرید کے آ کھڑے ہو گئے۔ عمر نے دیکھا یہ منظر تو عمر نے کہا میں نے اس سے برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی موت کا منتظر ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ بڑے میاں نے آنکھ کھولی تو دیکھا تو عمر تو کھڑے ہوئے تھے قریب۔ بڑے میاں نے کہا کہ عمر جلدی مت کرو، مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو۔ اگر میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑے۔ اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، کہیں گھس کر کسی مسلمان کے عیب تلاش مت کرو۔ آپ نے میرا عیب تلاش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دروازے سے آؤ، آپ دیوار پھلان کر آئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ بڑی میں نے جواب دیا۔ عمر رضی اللہ، روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے باہر آ گئے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ عمر کی ہچکیاں لگ گئی۔ عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہوئے تھے۔ عمر کو فکر یہ ہے کہ مجھے روتا ہوا دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے اپنے دانتوں سے چادر پکڑی ہوئی تھی، باہر نکلے خاموش۔ کا بس ہو گئے، یہ نہیں بتلایا کیا منظر دیکھا اندر، ورنہ اللہ معاف فرمائے ہم اگر کوئی بات کسی کی دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں تقاضا ہوتا ہے اپنے قریب والوں کو فوراً خبر کی جائے۔ جی ہاں، اس زمانے کا تو عجیب ہی حال ہے۔ مسلمان کو عیوب کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح ایک آدمی روزی تلاش کرتا ہے، اور اسے غیبت کے ذریعے کھانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے جتنا بھوکا آدمی رزق تلاش کرنے کے بعد اسے اس کے کھانے کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ سب کا مزاج بنا ہوا ہے، عیب تلاش کرو اور جلدی جلدی بیٹھ کے کھاؤ۔ جیسا ایک آدمی بھوکا آدمی کیا کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے اور پھر اس کو جلدی کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حال ہمارا ہے کہ عیب تلاش کرو رزق کی طرح، جی ہاں، اور پھر بیٹھ کے غیبت کرو بھوکے آدمی کی کے کھانے کی طرح۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ عبداللہ مسعود جو عمر رضی اللہ کے ساتھ آپ کے مشیر خاص تھے، وہ ساتھ رہتے تھے مستقل، ان کو نہیں بتلایا کیا ہوا اندر، اس لیے کہ جو آدمی عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، مومن کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لیں گے، اور جو مسلمان کے عیب کو کسی سامنے بیان کرے گا اللہ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام نہیں لیں گے۔ چنانچہ عمر واپس آ گئے، نہ اس کا کے لیے کوئی حد جاری کی اور نہ کسی کو بتلایا، حالانکہ
کہ مومنین ہیں، اختیار ہے پورا پورا۔ بڑی میاں کو خیال آیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی، اور حضرت عمر سب کے سامنے بیان کریں گے میرا اس رات کا گناہ، لہٰذا ان کے مجلس میں جانا چھوڑ دو۔ عرصہ گزر گیا، بڑی میاں نے آنا چھوڑ دیا۔ جب بہت عرصہ ہو گیا تو خیال آیا بڑے میاں کو کہ اب تو بات پرانی ہو گئی ہے، حضرت عمر بھول گئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں مجلس میں، لیکن کہیں چھپ کر بیٹھیں گے پیچھے۔ روایت میں ہے کہ وہ آئے اور آخر میں، مجلس کے آخر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ کہنے لگے آج تو اس پوری مجلس میں حضرت عمر اس رات کی بات سب کے سامنے کھولیں گے اور سزا دیں گے۔ میرے پاس لاؤ بڑے میاں کو۔ کہا گیا چلو جی آپ کو بلایا ہے نے۔ بڑے میاں بڑی مشکل سے اٹھے، اٹھ کے عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑے میاں قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بہت قریب کیا۔ روایت میں ہے بڑے میاں کے کان کو لقمہ بنا لیا حضرت عمر نے، اور کان میں یہ کہا بڑے میاں سے، میں نے اس رات کی بات کسی سے نہیں کہی، اس رات کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی۔ میرے ساتھ ابن مسعود تھے، ان کو بھی نہیں میں نے بتلایا کہ میں نے اندر گھر میں کیا دیکھا ہے۔ بڑی میاں نے کہا عمر کان قریب کرو۔ بڑی میاں نے کہا عمر کان میں کہ میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی، اسی دن توبہ کر لی تھی جس دن آپ دیکھ کر گئے تھے، میں نے اس کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی۔ اس نے یہ کہا تو عمر نے اللہ اکبر کہا زور سے۔ لوگوں کو آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ عمر نے تکبیر کس بات کر کہی۔ روایت میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کیوں، کیا عمر نے اتنی زور اللہ اکبر کس بات پر کہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عیب کا چھپانا اصلاح کرتا ہے، عیب کا پھیلانا تو فساد کا راستہ ہے۔ جی ہاں، عیب کو پھیلانا تو فساد کا راستہ ہے۔ حدیث میں ہے ان اگر اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، کہ اگر تم مسلمان کی عیب جوئی کرے گا تو تم نے فساد پیدا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایک بات یہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی مت کرو، اس لیے کہ پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ تین مرحلے ہوتے ہیں، پہلے بدگمانی شیطان کی طرف سے، پھر تحقیق، پھر غیبت، تحقیق پھر غیبت۔ اور غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ